آیا جائے گا. ہاں انشاءاللہ العزیز اس وقت کے انتظار. یہ سارا جوش اس کے لیے خرچ نہ کریں. جو جوش خرچ ہوگا وہ قدم مصطفیٰ پر ہوگا. ہماری زندگیاں قربان ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان جو لے آئے اور پھر اس پر جمے رہے, قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے. اور صحابہ کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. یہ صحابہ حضور کے جو ساتھی تھے, ان کا حال یہ تھا کہ جب یہ صف بناتے تھے اتنی مضبوط صف ہوتی تھی جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. کوئی بڑی سی بڑی طاقت ان کی صفوں کو چیر کر نہیں آ سکتی تھی. یہ استقامت کسے کہتے ہیں, جمع ہوا ہونا کسے کہتے ہیں, ڈٹا ہوا ہونا کسے کہتے ہیں. اس کے لیے صحابہ کو پڑھنا پڑے گا. آج ہندوستان کے حالات تمہارے استقامت کا امتحان لیں گے, تمہارے اس کلمہ طیبہ کا امتحان لیں گے. جو نعرہ تھا تمہارا, جو جان مانگو تو جان دے دیں, جو مال مانگو تو مال دے دیں, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا, نبی کا جاہو جلال دے دیں. اس نعرے پر برقرار رہنے کا وقت آ چکا ہے جوانوں. آج کیا یہ موب لنچنگ کی خبریں دیکھ دیکھ کر کے تمہارے سینے میں ڈر پیدا ہونے لگ گیا, خوف و ہراس کا ماحول آ گیا کہ یہ ظالم کتے کہیں ایک غریب مسلمان کو پکڑ کر کھمبے سے باندھ کر کے اسے مار مار کر کے زبردستی کہیں ہمارے خدا کا نام لے لے, اور اس کی ویڈیو وائرل کر کے, یہ اس کے استقامت کا امتحان ہے. یہ حالات اگر تمہارے ساتھ دہرائے جائیں تو میں آیت پڑھ چکا ہوں. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اس پر جمے رہے, ان کی مصیبتیں ہوتی کتنی ہیں, ان کی مشقتیں ہوتی کتنی ہیں. یہ پوری دنیا مل کر اگر سب سے بڑی سزا تمہیں کوئی دے سکتی ہے وہ موت کی سزا ہے, موت کی سزا ہے. اور مومن کے لیے موت سزا نہیں جزا ہے, مومن کے لیے موت سزا نہیں ہے. اور یہ جس بات سے ڈراتے ہیں اے نوجوانوں, اب کی بار اس کے بعد اب سینہ چوڑا کر کے اس سرزمین پر چلا کرو. ظاہر سی بات ہے بھیک مانگی ہوئی زمین پر نہیں جی رہے, خواجہ ہند کے دربار میں ہیں, ہاں صابر پاک کے دربار میں ہیں, محبوب الہی کے دربار میں ہیں, اعلیٰ حضرت کی سلطنت میں ہیں. کسی اور بات کا خوف نہ رکھو, لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا, ان کی مشقتیں ہوتی کتنی ہیں. موت سے ڈرائیں گے زیادہ سے زیادہ, پیٹ پیٹ کر کے اگر کوئی مار بھی دیا تمہیں کوئی بات نہیں. موت ان کے لیے اندھیرا ہے جو بے ایمان تھے, موت ان کے لیے آگ ہے جو بے ایمان تھے. عاشق رسول کا حال تو یہ ہے, ادھر موت آئی ادھر چہرہ مصطفیٰ نظر آیا, ادھر اس کی روح نکل رہی ہے, مصطفیٰ کریم سرانے کے پاس ہے. اور اتنا ہی نہیں, کندھوں سے اٹھایا ہوا یہ لاشا قبر میں رکھا جاتا ہے, منکر نکیر بعد میں آتے ہیں, میرے مصطفیٰ پہلے آتے ہیں. تو موت تمہارے لیے کون سی سزا ہوگی؟ موت سزا نہیں, مومن کے لیے موت جزا ہے. اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا, لوگ یہ ظلم کو دیکھ کر کے کہتے ہیں ارے فلاں کو نہیں بولنا چاہیے تھا. اگر ظاہر سی بات ہے میری ان باتوں پر ایکشن لے کر میری گردن اگر مار دی جاتی ہے, اور اگر دنیا یہ کہتی ہے مر گیا, بہت بولتا تھا مر گیا, یہ دنیا تو کہتی رہے گی, لیکن انہیں جواب دینا میرے بات, کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا, کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا, قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. ہم نے عاشقوں کے جنازے بھی دیکھے ہیں, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جو فنا تھے اور استقامت کا پہاڑ بن کر کے تھے, اور ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا تاج شریعہ کو نہیں دیکھا؟ کیا بہت زمانہ گزرا ہے, ان کو دیکھی ہوئی آنکھیں ابھی بھی باقی ہیں. جبل استقامت کا نام تاج شریعہ تھا, ایک پہاڑ کا نام تھا, اور جمے رہے آخر زندگی تک. لیکن جب لاشا جسم پاک جنازے کی شکل میں جانے لگا, اس منظر کو بھی دنیا نے دیکھا. ہم خود اس جنازے کے پاس حاضر تھے, بغور آپ اگر دیکھتے تو ان کی روح پاک پکار رہی ہوتی کہ میرے جنازے پہ رونے والوں, فریب میں ہو بغور دیکھو, میرے جنازے پہ رونے والوں. ایک عاشق رسول کی زبان یہی ہے, ہاں جو مر بھی جائے دنیا سے تو یہ کہتا ہوا جاتا ہے میرے جنازے پہ رونے والوں, فریب میں ہو بغور دیکھو, مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا, مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہو. بس تم نے لباس ہی تو بدلا ہے, اور اب جا رہا ہوں مصطفیٰ کریم کے دیدار کے لیے. یا رسول اللہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی, اسے زندگی ملی ہے. لہذا اے مسلمانوں, میں استقامت کا درس دینے کے لیے آج حاضر آیا ہوں کہ اگر دنیا تمہیں ہلائے تو اسی بات پر قائم رہنا کہ میں اس انسان اس گھرانے میں پیدا ہوا ہوں. آپ سب کے لیے بھی, میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. دنیا اگر گردن پر تلوار رکھ کر کے کہے تب بھی تمہارا امتحان ہے جواب یہ دینا میں اس گھرانے میں پیدا ہوا جب پیدا ہوتے ہی میرے کان میں اللہ اکبر کی آواز آئی. آپ کے کانوں میں بھی دی گئی ہوگی نا, مولوی صاحب نے اذان دی ہوگی, آپ کے باپ دادے یا چاچے نے اذان دی ہوگی,
دنیا کو یہ بتانا کہ جب دنیا میں آیا تھا آنکھ کھولنے سے پہلے کانوں سے اللہ اکبر کی صدا سنا، اور اس کے بعد ہوش آیا تو باپ نے انگلی پکڑ کر کے جس محراب میں مجھے لے گیا وہ بھی اللہ اکبر کی صداؤں پر ہی لے گیا. اور ظاہر سی بات ہے ہم دنیا سے جاتے بھی ہیں، ہمارے جنازے پر بھی جو تکبیر باندھی جاتی وہ اللہ اکبر پہ ہی باندھی جاتی. لہٰذا جس کی زندگی اللہ اکبر سے شروع ہو اور اللہ اکبر پہ ختم ہو، لہٰذا وہ کسی اور طاقت کو بڑا کیوں سمجھتا ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. مومنو جانتے ہو آپ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. لہذا پھر اگر کوئی کہتا ہے نہیں پرائم منسٹر بڑا ہے، چیف منسٹر بڑا ہے، یہ دھوکے میں ہے، خام خیالی میں ہے. ان کی حیثیت زیادہ دنوں کی نہیں ہوتی. ان کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اشعار میں اگر پڑھو گے تو اعلیٰ حضرت نے کہا یہ قاتل ہے، ڈائن ہے، شوہر کچھ ہے. قاتل ہے، ڈائن ہے، شوہر کچھ ہے. ڈائن کسے کہتے ہیں؟ جو روز شوہر بدلتی ہے. شوہر کچھ وہ ہے جو شوہر کے ساتھ ایک رات رہ کر دوسرے دن اسے قتل کرتی ہے. ان کی حیثیت صرف اتنی ہے. ہاں میرے عزیزوں، ان طاقتوں سے خوف زدہ ہونے کا کبھی نہ مسلمانوں میں رواج تھا نہ آج ہونا چاہیے، کبھی نہیں. آج کے حالات پر میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کو. بعض علماء بھی اس بات سے کشمکش میں مبتلا ہے کہ کیا ایسے حالات میں اتنی سخت بات کرنی چاہیے، انہیں راضی رکھا جائے ورنہ ہوگا ایکشن کا ریئیکشن ہوگا، بڑھتی جائیں گی باتیں. نہیں میرے عزیزوں، آج تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں ہماری تعداد الحمدللہ ایمان والوں کی تعداد کیڑے مکوڑوں کی تعداد میں گنتا کروڑوں میں ہے، اور علماء حق بھی آج جو بولنے والے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، مشائخ بھی موجود ہیں. وہ زمانہ یاد کرو جب اکبر جیسا مرتد ظالم بادشاہ اس ہندوستان پر آیا اور اس نے اپنی طاقت کے بل بوتے، اپنے مال کے بل بوتے، اپنے تخت کے بل بوتے پورے ہندوستان میں ایک نیا دین قائم کیا. 1000 سال میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین تھا لایا ہوا، اس کو بدل کر کے اس نے ایک نیا دین قائم کرنے کی کوشش کی، دین الہی. اس میں ہوگا کیا؟ مسجدوں سے سیپ بجائے جائیں گے، اذان کی جگہ سیپ بجائے جائے، ہر ممبر پر مورتی بھی رکھی جائے گی. پورے ہندوستان میں جبرن قانون لایا گیا تھا. اور میاں وہ 48 سال حکومت کرنے والا بادشاہ 5-5 سال میں ووٹ مانگنے والا نہیں، الیکشن والا نہیں تھا، رولنگ کرنے والا وہ ایک امپائر، ایک بادشاہ. لیکن دیکھیں آپ، وہ بھی اتنے ہندوستان کی بات نہیں، اکھنڈ بھارت جس میں پاکستان بھی آتا تھا، افغان کی سرحدیں بھی آتی تھی، اور نیپال، بنگلہ دیش، یہ پورا کا ملا کر پورا ملا کر ہندوستان بنتا تھا. اتنی بڑی سلطنت کا مالک اکبر جب طاقت کے بل بوتے ایک نیا دین قائم کر رہا تھا، جبرن علماء کو مار رہا تھا، اس وقت اس کی طاقت کو ذرا برابر خاطر میں نہیں لاتے ہوئے ایک عالم ربانی مجدد الفسانی کھڑے ہوئے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا میرے ساتھ تعداد کتنی ہے، میرے ساتھ علماء کتنے کھڑے ہوں گے، سامنے اکبر جیسی طاقت ہے. کبھی اس مرد قلندر نے دیکھا ہی نہیں. بعض لوگ انہیں کہتے تھے حالات بڑے خراب ہیں، بادشاہ پکڑے گا، قید کرے گا، جیل میں ڈالے گا. حضرت مجدد الفسانی کہا کرتے تھے اگر تمہارے گمان میں یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں تو تم خام خیالی میں ہو. میں روز دیکھتا ہوں مصطفیٰ کی ذات میرے ساتھ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میرے ساتھ ہے. اکبر نے اس مجدد برحق کو قید کر کے جیل میں بھی ڈالا، گوالیار کی جیل کی سزائیں کاٹی مجدد الفسانی. لیکن 6-7 سال کے بعد جب جیل کی حالت دیکھنے گئے وزیر، تو گوالیار کی جیل کا حال یہ تھا 700 قیدی جو ان کے ساتھ تھے، مجدد الفسانی نے سارے لوگوں کو عالم بنا دیا تھا. ارے وہاں جیل کی فضا بدل گئی تھی، وہاں درس قرآن چل رہا ہے، وہاں درس حدیث چل رہا ہے، جماعت کے ساتھ نمازیں ہو رہی ہیں. ایک عاشق رسول جس جنگل میں بھی قدم رکھے اسے شہر گلستان بناتا. لہذا خوف کی بات نہیں میرے عزیزوں. آج حالات کیسے بھی بدلے ہوں، آج حالات کیسے بھی سخت ہوں، لیکن میں اتنی بات ضرور